وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف کتب کے سیریز میں ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم ترین کتاب تقدیر الہی کا مختصر تعارف پیش کیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلسہ سالانہ قادیان 1919 کے موقع پر 28 اور 29 دسمبر کو 2 تقاریر بیان فرمائیں، جن کو بعد میں تقدیر الہی کے نام سے ایک کتاب کی صورت میں شائع کیا گیا۔ اس مضمون کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موضوع پر ایک ایسے جلسہ عام سے خطاب فرمانا جہاں تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ، ذہین اور بلید ہر قسم کے لوگ جمع تھے، یقیناً کوئی معمولی کام نہ تھا۔ آپ نے جس عمدگی سے اس مضمون کو ادا کیا، بلا شبہ وہ آپ ہی کا حق تھا۔ یہ تقریر کیا تھی؟ علم کلام کا ایک شاہکار تھا۔ ناظرین کرام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس مضمون کے سنانے کے متعلق میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے خدا، اگر اس مضمون کا سنانا مناسب نہیں تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں اسے نہ سناؤں، لیکن مجھے یہی تحریک ہوئی کہ سناؤں۔ گو وہ مضمون مشکل ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے، لیکن اگر آپ لوگ اسے سمجھ لیں گے تو بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس سے اس مضمون کی اہمیت واضح ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ایک اہم مسئلہ ہے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی کوئی بندہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قدر پر ایمان نہ لاوے، اچھی قدر پر بھی اور بری قدر پر بھی۔ پس مسئلہ تقدیر ایمانیات میں داخل ہے۔ خدا تعالیٰ کے ماننے کے لیے تقدیر کا ماننا ضروری ہے۔ قدر کیا ہے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ کی صفات کے ظہور کا نام ہے۔ جو شخص یہ مانتا ہے کہ خدا ہے، اس کے لیے یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ خدا کچھ کرتا بھی ہے، نہ کہ ایک بے حس و حرکت ہستی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان بالقدر ایسی مشکل چیز ہے کہ اس کے متعلق فکر اور تنازع کرنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ قضا و قدر کے مسئلہ کے متعلق بیٹھے ہوئے جھگڑ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ ہماری باتوں کو سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، پھر فرمایا، تم سے پہلی قومیں صرف قضا و قدر کے مسئلہ پر جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں،
میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اس امر میں جھگڑنا اور بحث کرنا چھوڑ دو۔ پس معلوم ہوا کہ قدر کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے جس پر بحث کرنے کے نتیجے میں سلب ایمان کا خطرہ ہے، مگر ساتھ ہی اس پر ایمان لانے کی بھی سخت تاکید ہے، لہٰذا نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ گویا یہ ایک دنیاوی پل صراط ہے، اس کو نہ سمجھے تو ایمان بالکل جاتا رہتا ہے۔ حضور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ مسئلہ عقل میں آ ہی نہیں سکتا، بلکہ میرا منشا یہ ہے کہ عقل بلا شریعت کی رہبری کے اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتی۔ حضور آگے فرماتے ہیں، مسئلہ تقدیر نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہی ہندوؤں میں تناسخ، عیسائیوں میں کفارہ اور یہودیوں میں نجات خاص، سائنسدانوں میں دہریت اور مسلمانوں میں اباحت کا عقیدہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، یعنی انہوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کے مسئلے کو اچھی طرح نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ٹھوکر کھا گئے اور نئے نئے عقائد گھڑ لیے۔ لوگ تمام پہلوؤں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے صرف ایک پہلو کو لیتے ہیں، جیسے بعض مسلمان کہتے ہیں ہم قرآن کریم کے حکم لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کرتے ہیں، جب کہا جائے کہ اس کے اگلے حصے کو کیوں چھوڑتے ہو تو کہہ دیتے ہیں سارے قرآن پر کون عمل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ خدا ہی کراتا ہے ایک لغو بات ہے۔ مسلمان قرآن کریم کو غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی 6 آیات کی صحیح تفسیر بیان فرمائی۔ ایک آیت بطور مثال میں پیش کرتا ہوں، واللہ خلقکم وما تعملون، یعنی اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جب ہمیں اور ہمارے عمل کو بھی خدا نے پیدا کیا تو صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتعبدون ما تنحتون، یعنی کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ جب خدا نے ہی ان کے عمل پیدا کیے تو ان سے کیوں پوچھا جاتا ہے کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ غرض اس آیت کے معنی ہی لوگ غلط کرتے ہیں اور اس سے پہلی آیت ہی اس کے معنوں کو حل کر دیتی ہے۔ پس اس آیت میں انسان کے اعمال کی پیدائش کا کہیں ذکر نہیں۔ اسی طرح وحدت الوجود والے کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے اور اس میں ہمارا کچھ دخل نہیں۔ موٹا ثبوت اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک نام علیم اور ایک قدیر ہے۔ وہ کہتے ہیں زید جو چوری کرنے چلا ہے، خدا کو یہ پختہ علم تھا یا نہیں کہ زید چوری کرنے جائے گا؟ اگر خدا کو پتہ تھا اور زید چوری کرنے نہ جائے تو خدا کا علم جھوٹا ہو جائے گا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ خدا اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ڈھنگ سے یہ لوگ عوام پر قبضہ پا لیتے ہیں اور ان سے منوا لیتے ہیں کہ ہر ایک فعل خدا تعالیٰ ہی کرواتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ زید نے چوری نہیں چھوڑنی تھی اس لیے خدا کو علم تھا کہ وہ چوری کرے گا۔ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ برے کام کرنے سے کیوں نہیں روکتا؟ دراصل انسان کو دنیا میں امتحان کے غرض سے پیدا کر کے
اسے برے اور اچھے اعمال کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ ایک سپرنٹینڈنٹ کی نگرانی میں لڑکوں کا امتحان ہو رہا ہو، تو کیا سپرنٹینڈنٹ کے لیے یہ جائز ہے کہ جو لڑکا غلط سوال حل کر رہا ہو اس کو بتا دے؟ نہیں۔ پس باوجود علم کے اللہ تعالیٰ کا بندے کو فرداً نہ روکنا اس کی شان کے خلاف نہیں، بلکہ اس غرض کے عین مطابق ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ مسئلہ تقدیر پر صرف لفظی ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ اس کے سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مفید ہے، ورنہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ٹھہرایا جاتا۔ تدبیر والے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بالکل چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہے کرے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بندہ اور خدا میں تعلق کیوں کر قائم ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اخبار عام پڑھ رہے تھے کہ مجھے 3 دفعہ آواز دی، محمود۔ جب میں پاس گیا تو فرمانے لگے، کلکتہ کا فلاں شخص مر گیا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے کیا؟ فرمایا، یہ بے تعلقی کا نتیجہ ہے، اس کے گھر تو ماتم پڑا ہوا ہوگا اور تو کہتا ہے کہ مجھے کیا؟ تو تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تقدیر کے 4 اقسام بیان فرمائے۔ پہلی قسم تقدیر عام طبعی ہے، یعنی دنیاوی معاملات، جیسے آگ میں یہ خاصیت ہے کہ جلائے، پانی میں یہ خاصیت ہے کہ پیاس بجھائے۔ دوسری قسم تقدیر خاص طبعی ہے، بعض دفعہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام نازل ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو دولت مل جاوے یا فلاں کے ہاں بچہ پیدا ہو، خواہ اس کی بیوی بانجھ ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری قسم تقدیر عام شرعی ہے، مثلاً اگر انسان اس رنگ میں نماز پڑھے تو اس کا یہ نتیجہ ہو، روزہ رکھے تو یہ خاص روحانی تغیر پیدا ہو۔ چوتھی قسم تقدیر خاص شرعی ہے، یعنی خاص طور پر کسی بندہ پر اللہ تعالیٰ فضل کرے جو بطور محبت ہو، جیسے کلام الہی کا نزول کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور سوال اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر کس طرح جاری ہوتی ہے؟ کیا خدا ایک شخص کی نسبت کہتا ہے کہ جل جائے تو وہ کھڑے کھڑے جل جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ سامان پیدا ہوتے ہیں؟ دراصل اس کے لیے کئی طرح سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس ضمن میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ مقدمہ ہنری مارٹن کلارک کا ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی بریت کے سامان پیدا فرمائے۔ بعض دفعہ تقدیر کے جاری ہونے کے لیے مخفی اسباب بھی ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضور رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احزاب کے وقت کفار مکہ کے فرار ہونے کی مثال بیان فرمائی۔ غرض مومنوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی تقدیر بلا اسباب کے بھی ظاہر کرتا ہے تا خدا تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ان کو ملے، لیکن کافر کا یہ حق نہیں ہوتا کہ اس کو اس قسم کا مشاہدہ کرایا جائے۔ بعض دفعہ تقدیر کے وقت انسان کو اسباب استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، لیکن بعض دفعہ تقدیر کے ساتھ اسباب کے استعمال کا حکم بھی دیا جاتا ہے، جیسے طاعون کے وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر ٹل سکتی ہے؟
اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہاں ٹل سکتی ہے۔ تقدیر کے معنی فیصلے کے ہیں، اور جو فیصلہ دے سکتا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ فیصلہ کر کے اس کو نہ بدل سکنا کمزوری کی علامت ہے جو خدا تعالیٰ میں نہیں پائی جا سکتی۔ اس کی بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر میں تعاون پڑی اور ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے سردار تھے، ان کا خیال تھا کہ وبائیں تقدیر الہی کے طور پر آتی ہیں، پس وہ پرہیز وغیرہ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس لشکر کی طرف گئے اور مہاجرین و انصار کے مشورہ سے واپس لوٹنے کی تجویز کی تو اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افرارم من قدر اللہ، یعنی اے عمر، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ کر جاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، یعنی ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کی قدر سے بھاگ کر اسی کی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ بعض حالات میں تقدیر مبرم بھی ٹل جاتی ہے، لہٰذا پیش گوئیاں بھی ٹلتی ہیں۔ کسی شریر کو سزا ملنے کی پیش گوئی کی جاتی ہے، اگر وہ اصلاح کر لے تو سزا ٹل جاتی ہے۔ تقدیر کے ٹلنے سے خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، چونکہ اس میں کئی فوائد ہیں۔ جب الہام کے ساتھ قدرت ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی زبردست ہستی کی طرف سے ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے۔ تقدیر نہ ہونے کے نقصانات 4 بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک، ایمان باللہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، خدا تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلقات مضبوط نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، توبہ کر کے گناہوں سے بچنے کا موقع نہیں ملتا۔ چوتھا، اگر اسباب مہیا نہ ہوں تو انسان ہلاکت سے نہیں بچ سکتا۔ آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر پر ایمان لانے کے 7 فوائد یا درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ یا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی اور روحانی ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایسے انسان کو جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، مقام صبر اور رضا حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ابتلاؤں سے آزماتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ جس رات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیماری بڑھ کر دوسرے دن آپ نے فوت ہونا تھا، اس دن شام کو سیر کے دوران میری طبیعت پر کچھ بوجھ سا محسوس ہوتا تھا، اور یہ مصرع میری زبان پر جاری ہو گیا کہ راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے۔ یہ بھی ایک تقدیر خاص تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے اس شدید صدمہ کے برداشت کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ تیسرا مرتبہ تقدیر پر ایمان لانے کا توکل ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ توکل اعمال شریعت کے متعلق نہیں بلکہ اعمال دنیا کے متعلق ہوتا ہے۔ چوتھے درجے پر انسان خدا تعالیٰ کا عبد بن جاتا ہے۔ 5ویں درجے پر انسان تقدیر عام کے بعد اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے تقدیر خاص یعنی دعا سے کام لینا شروع کرتا ہے۔ 6 درجے پر دعاؤں کی قبولیت کا نظارہ دیکھ کر
خدا کے اور قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک رنگ وحدت کا دیا جاتا ہے۔ اسی مقام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ایسے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ، کان، آنکھ اور پاؤں بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم پہنچے تھے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم، کہ تم اب جو چاہو کرو۔ خدا تعالیٰ نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، کہ یہ جو کچھ کہتا ہے الہام ہے۔ 7واں درجہ یہ ہے کہ جو شخص اس مقام والے کو شناخت نہیں کر سکتا، وہ خدا تعالیٰ کو بھی شناخت نہیں کر سکتا، اور اسی کا نام کفر ہے۔ یہ مقام حال کے طور پر تو اور لوگوں پر بھی آتا ہے، مگر مقام کے طور پر سوائے نبی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے یہ 7 فوائد ہیں، جن سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ تکمیل روحانیت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ کتاب تقدیر الہی انوار العلوم جلد 4 میں موجود ہے۔ یوم مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز متعدد مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب کے مطالعہ کی طرف ہمیں توجہ دلا چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کا بغور مطالعہ کریں تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔